نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصلہ نے رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مجھے تورات کے بدلے میں 7 طول ملی ہیں اور زبور کے بدلے میں معین اور انجیل کے بدلے میں مثانی اور مفصل مخصوص ہیں میرے ساتھ۔ کلام پاک کی اول 7 سورتیں طول کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی 11 سورتیں معین کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی 20 سورتیں مثانی، اس کے بعد ختم قرآن تک مفصل۔ یہ مشہور قول ہے۔ بعض صورتوں میں اختلاف بھی ہے کہ یہ طول میں داخل ہے یا معین میں، اسی طرح مثانی میں داخل ہیں یا مفصل میں، مگر حدیث پاک کے مطلب اور مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں آتا۔ مقصد یہ ہے کہ جس قدر کتب مشہورہ سماویہ پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب کی نظیر قرآن شریف میں موجود ہے، اور ان کے علاوہ مفصل اس کلام پاک میں مخصوص ہے جس کی مثال پہلی کتابوں میں نہیں ملتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس کپڑا بھی اتنا نہیں تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں۔ بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے، اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ آقا کے آنے پر پڑھنے والا چپ ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہو۔ اس کے بعد سب کو حلقہ کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ فقراء مہاجرین، تمہیں خوشخبری ہو، قیامت کے دن نور کامل کا اور اس بات کا کہ تم اغنیاء سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہوگا۔ ننگے بدن سے بظاہر محل سطر کے علاوہ مراد ہے۔ مجمع میں سطر کے علاوہ اور بدن کے کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہوا کرتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تھے کہ بدن نظر نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اول تو ان لوگوں کو اپنی مشغولی کی وجہ سے خبر نہ ہوئی، لیکن جب آقا بالکل سر پر تشریف لے آئے تو معلوم ہوا، اور قاری ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریافت فرمانا بظاہر اظہار مسرت کے لیے تھا، ورنہ حضور قاری کو پڑھتے ہوئے دیکھ ہی چکے تھے۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور اسی وجہ سے بظاہر جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے غدن کے ساتھ آتا ہے، جس کے معنی کل آئندہ کے ہیں، لیکن یہ سب باعتبار اغلب اور عام مومنین کے ہیں، ورنہ کافرین کے لیے وارد ہوا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایسا دن جو 50,000 برس کا ہوگا، اور خواص مومنین کے لیے حسب حیثیت کم معلوم ہوگا۔
چنانچہ وارد ہوا ہے کہ بعض مومنین کے لیے بمنزلہ 2 رکعت فجر کے ہوگا، 2 رکعت فجر کے ہوگا۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے فضائل جیسا کہ بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں بے حد ہے، اس کے سننے کے فضائل بھی متعدد روایات میں آئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ سید المرسلین کو ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا ہے جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا پڑھنا نفل ہے اور سننا فرض، اور فرض کا درجہ نفل سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ نادار جو صبر کرنے والا ہو اپنے فقر و فاقہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا ہو وہ افضل ہے، یا وہ مالدار جو شکر کرنے والا ہو حقوق ادا کرنے والا ہو۔ اس حدیث پاک سے صابر حاجت مند کی افضلیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے اس کے لیے 2 چند نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ حنیف بھائی، آج سے ایک ایسی پریشانی لاحق ہے مجھے، پتہ نہیں وہ ختم ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ کیا ہے تو سن لے ذرا، شاید میں اکیلا ہی پریشان نہ ہوں، اور بھی لوگ ہوں گے میرے ہم نوا، میرے ہم سفر۔ تو بہرحال وہ یہ ہے کہ مین روڈ ہو چکے کلوز ہے موسیٰ بھائی، مین روڈ ہو چکے کلوز ہے، تکلیف ہونے والی مجھے روز ہے کہ مین روڈ ہو چکے کلوز ہے، تکلیف ہونے والی مجھے روز ہے۔ چودھری صاحب پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہ سمجھے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب میں یہ تو کہوں گا نہیں کہ پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، پتہ نہیں جنوں میں بک رہوں کیا کیا، خدا کرے کوئی تو سمجھے کوئی ہیں۔ تو میں تو یوں کہوں گا، یوں نہیں کہوں گا، شاعر نے تو کہا ہے جاوید بھائی کہ پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ خدا کرے کچھ تو سمجھے کوئی۔ تو وہ یہ ہے کہ میرا جو مکان ہے یا کہہ لیجئے کہ فلیٹ ہے تو وہ اسپرنگ ڈیل روڈ پر ہے۔ اب ویسے بھی میں جاوید بھائی بارڈر پہ رہتا تھا، ڈاکٹر پٹھان کے پاس میرا چیک اپ تھا کچھ مہینے پہلے، تو جب رزلٹ آیا، رپورٹ آیا، تو اس وقت انڈیا اور چائنا یہ دونوں بارڈر پہ لڑ رہے تھے۔ آپ کو پتا تھا وزیر اعظم نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا تھا۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے ان کے والد صاحب کے لیے بھی دعا کرے، وہ بھی بیمار چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد مکمل صحت و شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور بعافیت ان کا سایہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی فیملی پر تادیر قائم رکھے۔ اسی طرح اور بھی کچھ حضرات نے کہا ہے، ہمارے محمد بھائی ہے حسین جو میرے گھر کے قریب رہتے ہیں، ان کا بھی بائی پاس ہوا،
اور پھر کچھ مسئلہ ہوا، پھر واپس کیا گیا، پھر مسئلہ ہوا، پھر واپس اب جو ہیں وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی مکمل صحت و شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو جب رپورٹ آیا جاوید بھائی تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اب سنبھال کے رہنا، آپ کی شوگر جو ہے وہ بارڈر لیول پر ہے، کہ وہ بارڈر پر ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی سے ڈر کے رہنا ہے، بارڈر پر ہے تو چینی سے ڈر کے رہنا. میں نے کہا واقعی وہ چینیوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بارڈر پر آ گئے چینی تو پھر اندر آنے میں زیادہ وقت لیتے نہیں ہے. تو میں نے کہا ادھر بھی چینیوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور ادھر بھی چینی سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال میرا جو فلیٹ ہے اسپرنگ ڈیل روڈ، تو جس طرف میں رہتا ہوں یونس بھائی وہ ہیکنی میں آتا ہے، اور اسٹریٹ ختم ہوتی ہے تو ہیرنگے شروع ہو جاتا ہے. تو ویسے ہی میں بارڈر پہ تھا، لیکن اب انہوں نے اسماعیل چچا ایک اور بارڈر بنا دی ہیکنی والوں نے. ہمارا جو زون ہے پارکنگ کا تو وہ زون ایم ہے، اور اس کے ساتھ لگا ہے زون ای. اللہ تعالی ہمارے امیر صاحب مرحوم کو غریق رحمت کرے، جناب حسین بھائی. تو میں جب وہاں رہنے کے لیے گیا تو میرا فلیٹ اور حسین صاحب کا وہ پرانا مکان قریب قریب تھا، زیادہ فاصلہ نہیں تھا، پیدل بھی چل کے جائے تو 5 منٹ، اتنا قریب ہو گیا تھا ہمارا. تو مجھے امیر صاحب کہنے لگے ایک دن کہ ویسے تو ایریا رہنے لائق ہے، اچھا ہے، لیکن تکلیف یہ ہے اس ایریے میں کہ ہمارا جو زون ہے وہ زون ایم ہے، اور اتنا چھوٹا ہے یہ زون ایم کہ اس میں کوئی بھی بڑا اسٹور آتا ہی نہیں ہے کہ آدمی شاپنگ کرنے کے لیے جائے اور ضرورت پوری ہو جائے. تو کہا کہ بہت چھوٹا سا زون ہے، یہ مشکل ہے کہ زون ہی جو ہے وہ بڑا زون ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی جو ہے ایسا بڑا اسٹور نہیں ہے کہ دیر تک جو ہے وہ کھلا رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید ان کے دل سے دعا نکلی ہوگی تو ان کے انتقال کے بعد ٹیسکو ایکسپریس کھل گیا ہے. وہ شاید دل سے نکلی ہوگی حسن بھائی ان کے ہیں، تو وہ ان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ ٹیسکو ایکسپریس وہ کھل گیا ہے. تو ماشاءاللہ وہ 11 بجے تک سنڈے کو بھی کھلا رہتا ہے، تو ضروری چیزیں مل جاتی ہے اور پارکنگ ہم کر سکتے ہیں، زون ایم کے اندر آتا ہے. تو واقعی زون ایم بہت مختصر ہے، زون ای جو ہے وہ بڑا ہے. تو اب ان لوگوں نے یہ کر دیا کہ زون ایم والے زون ای میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ بالکل بارڈر جو ہے وہ بنا دیے. میرا عام راستہ آنے کا، کل ہمارے موسیٰ بھائی بھی مجھے ملے تھے، میں ہمیشہ جب مسجد آتا ہوں تو مصلی نور کے پاس سے ہوتا ہوا آتا ہوں تاکہ وہ پوری ٹرافک چرچ اسٹریٹ کی وہ نہیں لگتی، وہ کٹ جاتی ہے. تو میں ہمیشہ ادھر سے ہی جو ہے آتا ہوں. کبھی کبھار ادھر کچھ کام چل رہا ہو یا کچھ اور میرا کام ہو تو میں چرچ اسٹریٹ سے جو ہے آتا ہوں، باقی نہیں آتا. اور نہیں آنے کی وجہ بھی جو ہے ایک سبق پہلے ہی دن ملا تھا. میں جب وہاں رہنے کے لیے گیا، فجر کی نماز مجھے پڑھانی تھی تو میں چرچ اسٹریٹ سے آیا. اب آ کر ٹرافک لائٹ پہ کھڑا ہوں تو وہ لائٹ آن ہی نہیں ہو رہی صبح میں، فجر میں. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ پر وہ لائٹ کافی دیر کے بعد کھلتی ہے صبح صبح میں. اچھا یہ جو لائٹ ہے آج بھی آپ دیکھنا چرچ اسٹریٹ کی 5-6 گاڑی گزرے گی نہیں کہ پھر بند ہو جائے گی. اور اس کے مقابلے میں ہیلی فاکس کے ساتھ جو ٹرافک لائٹ ہے ہائی اسٹریٹ والی، وہ ماشاءاللہ کافی دیر تک جو ہے وہ کھلی رہتی ہے، تو آدمی آرام سے گزر جائے. تو میرا پہلا دن تھا، مجھے نہیں معلوم، تو میں مسجد آ رہا تھا تو اب آن ہی نہیں ہو رہی ہے وہ جلدی. تو حسین صاحب مجھے ملے پھر. تو میں نے ان کو کہا کہ حسین صاحب آپ کہاں سے آتے ہو؟ ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا حسین صاحب آپ کہاں سے آتے ہو فجر میں؟ میں آج آیا چرچ اسٹریٹ سے تو لائٹ جلدی اوپن ہی نہیں ہو رہی. تو پہلے تو مسکرائے، جواب دینے سے پہلے وہ مسکرائے اور مسکرا کر مجھے کہا کہ
ہاں میں سمجھ گیا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. پھر کہنے لگے کہ چرچ اسٹریٹ سے نہیں آنے کا، کہ میں بھی یعنی حسین صاحب بھی ہمیشہ مصلی نور کے پاس، ہاں وہ وہیں سے آتے تھے، کہ میں وہیں سے آتا ہوں تو یہی راستہ لینے کا. یہ ٹریفک لائٹ صبح میں بہت دیر سے اوپن ہوتی ہے اور 4-5 گاڑی گزری نہیں کہ پھر وہ ریڈ ہو جاتی ہے. تو اسی وقت سے کان پکڑے تھے تو میں آتا ہی نہیں تھا، یہ مصلی نور ہی سے جو ہے آتا تھا. اچھا کبھی ادھر کام چل رہا ہو تو ہمارے اقبال بھائی سید، اب تو وہ چنگ فورٹ چلے گئے، تو ان کا جو مکان ہے بیٹی روڈ یا پتہ نہیں کیا ہے، BT روڈ ایسا کچھ نام ہے نا، ہاں تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس سے بھی آنے کا ایک راستہ تھا، تو میں وہاں سے آ جاتا تھا، ادھر بھی ٹریفک نہیں لگتی تھی. اب کچھ مہینے پہلے وہ بند ہو گیا تو یہ چالو تھا، اب یہ بھی بند ہو گیا مصلی نور والا، اس لیے کہ ادھر زون ای ہے، جو نیول روڈ ہے ان کو زون ای لگتا ہے اور میرا زون ایم ہے. تو ای اور ایم تو EVM ہے، اس میں گڑبڑی ہے، تو EVM والا مسئلہ ہے ہمارا بھی، تو اب ادھر آ نہیں سکتا. آج میں نے رشید بھائی ڈایا کو فون کیا، وہ میرے مکان کے قریب رہتے ہیں، میں نے کہا کہ کوئی راستہ ہے کہ نہیں آنے کا، تو انہوں نے کچھ سمجھایا. پھر میں نے کہا کہ ایسا کرو مجھے پریکٹیکلی سمجھاؤ. ہم دونوں گاڑی میں جاتے ہیں تو 4:20 کو ہم نے 420 کرنے کی کوشش کی. حنیف بھائی 420 کرنے کی کوشش کی، بئی مانا کہ کوئی تو حل نکلے. 420 غلط مفہوم والی نہیں، صحیح والی، کہ بھائی کوئی راستہ ہاں ادھر ادھر سے جو ہے مل جائے. انہوں نے مجھے دکھایا، کوئی راہ ملی نہیں، سمجھ آئے نہیں، تو اب ادھر آ نہیں سکتے. تو یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک بات اور سمجھو، وہاں چرچ اسٹریٹ میں لکھا ہوا ہے 7 to 7 days، ٹھیک ہے نا؟ تو 7 to 7 days ادھر نہیں جا سکتے. تو میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جو رشید بھائی کا گھر ہے ڈایا، تو کیا باربل روڈ کیا نام ہے؟ ہاں، تو وہاں سے وہ جاتے ہیں تو فرسٹ لیفٹ ان کا روڈ آتا ہے، آگے جاؤ تو پھر لیفٹ سے نیول روڈ پڑتا ہے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ 7 بجے سے پہلے اور 7 بجے کے بعد ادھر جا سکتے ہیں، جیسے چرچ اسٹریٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے بتایا اور پھر میں بھی دیکھ کر آیا. تو یاد رکھو کبھی بھی گھسنا مت، ورنہ آپ کا ماشاءاللہ اتنا اچھا فوٹو آئے گا کہ آپ دیکھ کے پھر بھی غصے ہوں گے. تو وہ جو ہے وہ ٹکٹ آپ کی آ جائے گی. ہاں، تو اس لیے اب تو وہ 24/7 بند ہے، تو ادھر جانا مت. وہ جتنی بھی اسٹریٹ ہے اس طرف سے جو ہے وہ جا نہیں سکتے. ہاں اگر جانا ہے تو وہ کوئی ڈیفر روڈ اور وہ فاروق بھائی ہمارے جینا جو رہتے ہیں وہاں سے آپ جاؤ ان کی اسٹریٹ میں، اور جو سیکنڈ ہینڈ شاپ ہے فرنیچر کی چرچ اسٹریٹ میں، یہ 3 اسٹریٹ کھلی ہے، اس میں سے آپ جاؤ، پھر لیفٹ کرو، پھر رائٹ کرو، تو لیفٹ رائٹ کرنا پڑے گا. تو پھر مصلی نور سے 7 بجے سے پہلے اور 7 بجے کے بعد جا سکتے ہیں، ورنہ اب اس طرف آنا منع ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو اس لیے ذرا سوچنا. تو حسن بھائی اب تو ہم بالکل VIP ایریا میں آ گئے، آپ ہمارے گھر کا رخ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ہاں، تو بہرحال یہ ہے، ایک تو کہ اس طرف گھسنا مت، دوسرا یہ جو چرچ اسٹریٹ ہے اس میں 7 to 7 نہیں آ سکتے. اور ایک بات لوگوں میں یہ پرچلت ہے اور یہ پھیلی ہوئی ہے، مشہور ہے، کہ جس کے پاس ڈیزیبل کا جو بیج ہے تو وہ آ سکتا ہے. تو کچھ صحیح ہے، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جس کے پاس ڈیزیبل بیج ہو تو، لیکن اس کے اندر ایک ابھی بیچ میں لوگ جو یہ ڈیزیبل کا وہ بیج رکھتے تھے لوگوں، تو ونڈو توڑ کے لے جاتے تھے. تو پھر کاؤنسل نے کیا کیا تھا، کمبائن کچھ بولتے ہیں نا، ہاں کمپینین، ہاں. تو بہرحال آپ سمجھ گئے، وہ بنایا تھا. تو اس میں آپ کی گاڑی رجسٹر ہوتی ہے، تو آپ چلے جاؤ، وہ رکھنا نہیں پڑتا ہے، تو لوکل میں وہ آپ کو کام دے گا. لیکن کچھ لوگ جو کرتے ہیں کہ عیسیٰ کا موسیٰ یوز کرتا ہے، موسیٰ کا عیسیٰ یوز کرتا ہے، وہ نہیں چلے گا یہاں. سمجھ آئے کہ نہیں؟ اس لیے کہ وہ رجسٹر ہوتی ہے، اس لیے کوئی کسی کا لے کے ادھر گھس جاؤں وہ نہیں ہوگا.
تو اس میں وہی گاڑی جا سکے گی 7 سے پہلے کہ کیا بولا آپ نے، کمبانی ہے، ہاں، تو بہرحال وہ ہوگا تو وہی گاڑی جو ہے وہ جا سکے گی. اس لیے یہ بات جو ہے آپ بہرحال یاد رکھیں. تو میں نے کہا کہ چلو کچھ باتیں یہ بھی آپ کو بتا دوں جو ضروری ہے. ہم آپ کی آخرت کی فکر تو کرتے ہی کرتے ہیں، کچھ دنیا کی بھی آپ کی فکر کر ہیں، تو اس لیے کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دی. اور رشید بھائی ڈایا بھی چونکہ ہے ڈایا، تو باتیں بھی ان کی سب ڈایا ڈائی ہے. تو وہ الحمدللہ وہ ڈایا ہے، ڈو ڈایا نہیں ہے. ہاں رشید بھائی کو میں جانتا ہوں، تو ڈایا آدمی اچھا ہے، ڈو ڈایا اچھا نہیں ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو میں اور آپ سب کو بھی ڈایا بننا ہے، ڈو ڈایا نہیں بننا ہے. ہاں تو بہرحال میں آپ کو سنا رہا تھا کچھ اپنی کچھ اوروں کی اپنی طرف سے. تو پہلے وہ سن لے، میں کچھ تو غم ہلکا کروں آپ کے سامنے. تو اشرف بھائی کہاں کہ مین روڈ ہو چکے کلوز ہے، ہونے والی تکلیف مجھے روز ہے. کرے دعا کوئی راستہ نکل آئے، کرے دعا کوئی راستہ نکل آئے، تاکہ گھر سے اپنے بآسانی خدا کے گھر آئے. تاکہ ہم گھر سے اپنے بآسانی خدا کے گھر آئے. تو راستے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سلیمان علی بھائی کو. تو اس نے ایک مشورہ دیا جو ذہن میں آیا کہ بھائی مسجد والے اپنی مسجد کے لیٹر پیڈ پر لکھ کر دے کہ یہ ہمارا امام ہے اور اس کو نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، جنازے کے لیے، نکاح کے لیے ضرورت ہے تو آنا پڑتا ہے. تو جب آپ ڈیزیبل جو بیج والے ہو اور جو بتایا آپ کو رجسٹر ہو اس کو آنے دیتے ہیں تو اس کو بھی آنے دیں. تو اس لیے آپ کو دعا کا کہا ہے، تو دعا کرے. وہ ہم نے ای میل بھی بھیج دیا ہے اور بائی پوسٹ بھی مولوی عثمان باوا نے، وہ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور انتظامیہ کو بھی انہوں نے بھیجا ہے. تو اللہ کرے کہ کچھ راستہ نکل آئے. ورنہ اب جو 2 راستے ہیں میرے لیے یہاں آنے کے، وہ مولانا اسلام الحق کی زبان چودھری صاحب، خدا کی پناہ خدا کی پناہ. اتنا لمبا ایریا ہوگا کہ مجھے آنا اسٹامفورڈ ہل ہے، اسٹوک نیوینگٹن، اور مجھے زیارت کرنی پڑے گی نیوینگٹن گرین کی. وہ گرین لینڈ کی مجھے زیارت کرنی پڑے گی. میں گرین لینڈ سے آؤں گا. کیوں؟ یہ انہوں نے قانون کیوں بنایا؟ تو میں نے پوچھا رشید بھائی سے، میں نے کہا یہ کیوں بنایا؟ انہوں نے 2-3 وجہ بتائی. تو ایک تو کہا کہ یہ لوگوں نے اس لیے بنایا کہ گرین ہیکنی بنانے والا. میں نے کہا گرین ہیکنی میں لال ہماری ہو جائے گی، اس کا کیا ہے موسیٰ بھائی؟ لال ہماری ہو رہی ہے، اس کا کیا؟ تو اب تو گرین ہیکنی بنانے کے لیے مجھے گرین لینڈ پہ جانا پڑے گا. اب یہ ساری ٹرافک اس طرف جو ہے وہ آ جائے گی. تو اب آنے میں تو کتنی پھر دیر لگے گی. پھر وہاں کیمرے بھی ہے، آلریڈی انہوں نے سائیکلسٹ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ادھر وہ راستے رکھ چھوڑے ہیں. تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ان کی عقل میں کچھ بات آ رہی نہیں آ رہی ہے. لوگ اتنے پریشان ہیں، آلریڈی اتنی ٹرافک ہے، بند کیا تھا. اب جو بیچارے منیکا والے ہیں، موسیٰ بھائی اور یہ لوگ، ان کو بھی مسئلہ ہے پھر کہ اب جاب کرنا ہے تو وہاں دور تک جاؤ. اب یہاں چھوڑنے آنا ہے تو کیا کریں گے؟ کہ جتنی دیر میں وہ 2 جاب کرتے تھے اب 1 جاب ہوگا ان کا، کیونکہ ٹرافک بڑھ جائے گی. ٹرافک جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اب دوسرا میرے لیے یا تو میں گرین لینڈ سے آؤں یا پھر مجھے ڈالسٹن پہ جانا پڑے گا. وہ کیا نام ہے اس کا؟ سیکول لین کے آگے وہ جو دوسرا نیچے روڈ نکلتا ہے نہیں. تو بہرحال آپ سمجھ گئے. تو ادھر سے آنا ہے تو ادھر بھی آلریڈی جو ہے وہ کافی ٹرافک ہوتی ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو اب آپ لوگ مجھے ایک مشورہ دیں گے، وہ آپ نہ دے، وہ میں نے لکھا ہے آگے. اگر آپ کے ذہن میں میرے لیے کوئی مشورہ ہے تو ابھی رہنے دے اشرف بھائی، اور پھر دے. تو بہرحال آپ ابھی دعا کرے کہ اللہ کرے کہ یہ لوگ مان جائے تاکہ میری بھی مشکل ختم ہو. وہ بھی ہم نے کیا، وہ بھی کر کے آیا. وہ جزاک اللہ. انیس الزما صاحب کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ان کو کرنا پڑے گا. لیکن ان کے کان میں جب تک ڈالتے نہیں ان کو سمجھ آتا ہی نہیں ان کو بولنا ہی پڑتا ہے. تو یہ تو اب ان کو سوچنا ہے. تو بہرحال
تو انیس الزما صاحب کہہ رہے کہ اچھا ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ مسجد کے قریب آ جائے. تو میں دعا تو کر ہی رہا ہوں, کل مغرب بعد دوا کر کے بھی آیا ہیں. اب وہ بھی سن لو, آپ نے کہا وہ اسی لیے کل عشاء میں نہیں تھا. میں مولوی محمد کو میں نے فون کیا کہ بھائی اب یہ راستہ بند ہو رہا ہے, تو مجھے ایک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے, چلے نام لے ہی لیتا ہوں, حافظ آصف حافظ جی, جو ہمارے یہاں پہلے درجے حفظ کے مدرس بھی تھے. تو ماشاءاللہ وہ کافی کئی ایسے کاموں میں مجھے ہیلپ کرتے رہتے ہیں. وہ میرا ساتھی ہے پڑھنے کا. تراج میں مولوی کلاس میں تھا, یہ حافظ کلاس میں تھا. ایک دم کافی چھوٹا ایک دم بچہ تھا, آیا تھا اس میں. ہاں, تو تراج کے اندر حافظ صاحب روم سسٹم نہیں ہے, اس وقت نہیں تھا, نہیں تھا, اب نہیں معلوم. سب بچوں کو ایک ہال میں رہنا پڑتا تھا, سب کے بیٹ ایک ساتھ ایک ہی ہال کے اندر. تو ہم ایک ہی ہال میں جو ہے وہ رہتے تھے. تو میں وہاں سے جانتا ہوں. میں جب امام بن کر آیا پریسٹن سے, میں پریسٹن آیا تھا انڈیا سے اپنے بڑے ابا کے گھر, اور پھر جب امام ہوا پلاسٹک گرو میں ولی آدم مسجد میں, تو حافظ آصف کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں. تو اللہ جزائے خیر دے, اس کے پاس اس وقت لال کلر کی کار تھی, شاید ہونڈا نام تھا. تو وہ ملنے آیا تھا مجھے وہاں, کہ بھائی مجھے پتا چلا کہ تو ادھر آیا ہے. تو خیر میں نے حافظ آصف کو کہا کہ بھائی دیکھو بیڈنگ تو میں کر ہی رہا ہوں, وہ تو کہ مسجد کے قریب آ جاؤں, لیکن ابھی آلریڈی کووڈ کی وجہ سے کوئی نئے مکانات آ نہیں رہے, فلیٹ آ نہیں رہے, اور مکانات بھی نہیں آ رہے. تو ایک اور چیز ہوتی ہے چینج کرنے کی, کیا بولتے ہیں, ایکسچینج اور سواپ, ایسا کچھ بولتے, سواپ. ہاں, تو میں نے کہا کہ وہ کرنا ہے مجھے. تو انہوں نے مجھے ٹائم دیا کہ تو مغرب بعد آ جا, اپنے بیٹھ کے کر لیتے ہیں, اور گھر کے سب فوٹو لے کر آنا جاوید بھائی. میں نے گھر کے فوٹو لیے, اور جب میں نے دیکھے تو اتنے اچھے لگے اسماعیل چچا کہ میں سوچنے لگا کہ اتنا اچھا میرا فلیٹ ہے. اشرف بھائی, جب میں نے دیکھا تو میں خود سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں کیوں اس کو چھوڑ کے جاؤں, اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے وہ. اسی لیے فوٹو دیکھ کے شادی نہیں کرنے کی, ورنہ فوٹو میں اپسرا نظر آتی ہے, اور گھر لے کر آتے ہیں تو ڈائن نظر آتی ہے. بہرحال تو میں کل وہیں گیا تھا, الحمدللہ سب بیٹھ کے ہم نے کیا ہے, اور اس میں نے لکھا کہ مجھے لکھنا پڑتا ہے کون سا ایریا, تو میں نے کہا اسٹامفورڈ ہل, اور پھر لکھا کہ اسٹوک نیونگٹن وہ حصہ, یہ میں جو رہتا ہوں وہ بھی اسٹوک نیونگٹن, لیکن وہ نہیں, وہ حصہ جو ہائی اسٹریٹ کے ساتھ ہے اس طرف, تاکہ میں پیدل بھی آ سکوں. اور پھر تیسرا میں نے لکھوایا جہاں میں اس سے پہلے رہتا تھا, یہ اسپرنگ فیلڈ. تو اب 3 لکھوایا چودھری صاحب, وہ بھی کر کے آئے, جزاک اللہ آپ نے کہا, تو وہ بھی میں کل کر کے آیا ہوں. اب آپ دعا کریں جو بھی خیر ہو. ہاں, سب دعا میں لگ جائے, بیان کینسل. تو جی جزاک اللہ. مسور بھی بند, یا اللہ اللہ رحم کرے. اب کیا ہوگا, ہیں یہ سب بند ہے. تو ہاں, وہ جو آپ کہہ رہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے, جو حسن بھائی کہہ رہے وہ بتا رہا ہے, ہمارے اس پہ جو آیا تھا وہ بھی سوچ رہے وہ لوگ بند کرنے کا, وہ بھی اس طرح. تو چلے آپ سوچے تو کرے دعا کوئی راستہ نکل آئے, تاکہ ہم گھر سے بآسانی خدا کے گھر آئے. ہیکنی میں آ گیا یہ عجب نظام ہے, ہیکنی میں آ گیا یہ عجب نظام ہے, ہر طرف سے کر دیا گیا چکا جام ہے. بھائی ہر طرف سے کر دیا گیا چکا جام ہے. اب سنو یہ لوگ کیا پیغام دینا چاہتے, یہ سب کیوں بند کیا ہے. پیغام کہ فطرت کی طرف لوٹ آؤ, ہے پیغام نیچرل جو چیز ہے, ہاں ہے پیغام کہ فطرت کی طرف لوٹ آؤ. سائیکل سے چلے تھے سائیکل پر لوٹ آؤ. تو یہی پیغام ہے ان کا, ہے پیغام کہ فطرت کی طرف لوٹ آؤ. سائیکل سے چلے تھے سائیکل پر لوٹ آؤ. تو میں نے گھر والی کو کہا کہ انڈیا میں تھے تو پہلے سائیکل سیکھی,
سائیکل کے بعد پھر میں نے بجاج 80 لیا تھا اسماعیل چچا، بجاج 80 کے بعد ہیرو ہونڈا لیا تھا، ہیرو ہونڈا کے بعد انگلینڈ آ گیا تو پھر کار لی، اب کار کے بعد واپس اب سائیکل کی طرف میں نے کہا یہ تو سائیکل واقعی سائیکل ہو گئی یہ تو سائیکل اسی کو بولتے ہیں نا. میں نے کہا یہ تو سائیکل گھوم پھر کے وہی سائیکل کی سائیکل ہی ہو گئی اب تو واپس. اور پھر عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، حافظ امتیاز نے سنا ہوگا، سعد اللہ صاحب عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کل شیء یرجع الی اصلہ. ہر زبان میں کہاوت ہوتی ہے، تو عربی زبان میں بھی جو محاورات ہیں، کہاوتیں ہیں، مقولے ہیں، تو اس میں ایک ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کبھی نہ کبھی بعد میں چل کر اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو اب ہم بھی سائیکل سے اپنے اصل کی طرف لوٹ گئے. تو میں نے فون کیا کل، میں نے کہا جو ادھر رہتے ہیں ان کو پوچھوں، تو چھوٹا بھائی وکھاریا کو میں نے ہی فون کیا. میں نے کہا چھوٹا بھائی کوئی راستہ ہے کہ نہیں ادھر سے نکلنے کا، مسجد کے لیے جانے کا؟ تو مجھے کہنے لگے مول صاحب میں نے جو ہے آپ کے لیے ایک راستہ ڈھونڈ رکھا ہے. میں خوش ہو گیا موسیٰ بھائی. میں نے کہا چلو یار چھوٹا بھائی ہماری فکر کرتے ہیں کہ ہاں وہی. تو مجھے کہنے لگے میں نے آپ کے لیے بات کی ہے، ہم آپ کا ہی سوچ رہے تھے. اور موسیٰ بھائی کے بیٹے کا نام بھی لیا، مولانا ابراہیم صاحب کا. اللہ تعالیٰ ان سے بھی دین کا بعافیت خوب کام لے، وہ بھی ماشاءاللہ بڑی محبت رکھتے ہیں ہم سے. تو کہنے لگے کہ مولوی ابراہیم سے بھی ہم نے بات کی اور آپ کے لیے، یعنی موسیٰ بھائی نے، مولوی ابراہیم نے نہیں، موسیٰ بھائی نے حل نکالا، چھوٹا بھائی نے. میں نے کہا کیا حل نکالا ہے؟ کہ سائیکل لے لو. تو میں نے کہا واہ بھائی واہ کیا حل نکالا ہے. یہ حل تو مجھے پہلے سے پتا ہے. مجھے کہنے لگی سائیکل لے لو. میں نے کہا چلو وہ سائیکل والا، تو پھر میں نے ان کو کہا کہ چھوڑو سائیکل، بتاؤ کوئی ہے کہ نہیں اور راستہ ہے. سائیکل تو مجھے آلریڈی پتا ہے اور سائیکل تو ہے ابراہیم کی میرے. کوئی کہنے لگا کہ اسکوٹر لے لو. میں نے کہا اسکوٹر تو بینڈ ہے ادھر. ابھی تک تو یہ گھمانے والے گھماتے چلاتے، لیکن سنا کہ وہ پکڑتے. تو اب کہنے لگے الیکٹرک سائیکل لے لو. کون سی لے لو؟ تو پہلے الیکٹرک شارٹ دیتے تھے، جنون چڑھ جائے تو ہماری کاؤنسل بھی ہمیں الیکٹرک شارٹ دے رہی ہے. صدیق بھائی کہ اب جو ہیں یہ بھی منی کاپ والے ہیں، یہ بھی میرے گروپ کے آدمی ہے، یہ بھی پریشان ہوں گے جاب کے لیے. اب وہ پورا بند کر دیا گیا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فطرت کی طرف لوٹ آؤ، سائیکل. تو چھوٹا بھائی نے ہمیں سائیکل کا مشورہ دیا، اچھی نیت سے دیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. لیکن ہم ان کو ایک شعر سناتے ہیں سائیکل پہ. مگر ونٹر میں سائیکل پہ آنا ہے مشکل، مگر ونٹر میں سائیکل پہ آنا ہے مشکل، ہو جائے کب بارش یہ کہنا ہے مشکل ہے. یہاں تو 3W کا کوئی سب بول رہے ہیں، سب دکھی ہے بیچارے. تو بہرحال ہو جائے تو کب بارش یہ کہنا ہے مشکل ہے نا. تو بات یہ ہنسی کی نہیں، یہ غم کی چیز ہے. ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سب لوگ پریشان ہیں. کہہ رہے کہ بھائی کتنے لوگوں نے ای میل کیے ہیں لیکن ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے. اللہ کرے کہ جو ہے ان کے کچھ عقل میں آئے اور آسانی ہو، ورنہ تو بڑا مشکل مرحلہ جو ہے پیش آ گیا. میری بچیاں مسلح نور میں پڑھنی جاتی ہے، تو اب میں زون ایم میں ہوں، وہ زون ای میں پڑھتا ہے. تو آج میں ان کو بارڈر پہ چھوڑ کے آیا، ابراہیم کو ساتھ میں لے گیا، گاڑی میں بیٹھا رہا. میں نے کہا جا بہنوں کو لے کر آ، اور پھر میں یہاں اب ٹھہرتا ہوں. تو میں تو وہاں بھی نہیں جا سکتا، زون ایم میں سے زون ای میں بھی جو ہے وہ نہیں جا سکتے، کیونکہ مدرسہ 7 بجے سے پہلے ہے. تو وہ چرچ اس وجہ سے بھی نہیں جا سکتے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو یہ سب جو ہے وہ پریشانیاں ہیں. کرے کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کرے کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، راستہ کوئی آسان نظر نہیں آ رہا. آخری شعر ہے وہ سن لے اب. پتہ نہیں ہو گیا یہ کیسا کھیل ہے، پتہ نہیں ہو گیا یہ کیسا کھیل ہے. ہر شاعر کا اپنا ایک تخلص ہوتا ہے، لقب ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ شعر میں نے ہی لکھے ہیں، تک بندی کی ہے. اگر پسند آیا ہے تو چلو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی کوئی بات نہیں. کسی کو پسند آئے کہ نہ آئے، مجھے میرے شعر پسند آ جائے بہت
लोग शेयर खरीदते हैं, कहते हैं कि अनु वैल्यू नहीं મળે એમ કે ન લેતા કે કઈ નહીં, મને शेयर લાગ્યું ને તો वो शेयर खरीदते हैं, हम ये शेयर खरीदते हैं। और ये जो 5 बैठे हुए हैं तो इनको शेयर से मुनासिबत है, लेकिन हमारे शेयर पे कभी वाह वाह नहीं करते। तो इसलिए बताता ही नहीं मैं कि मेरे शेयर है, मैं नहीं बताता हूं तो यूं झूमते हैं। तो बहरहाल तो मैंने कहा कि हमारी सरनेम मारविया है, लेकिन गांव में मशहूर है मास्टर से, तो फिर मास्टर ही रख लिया। तो इसलिए अब वो आपको कहूं तो अब समझ में आ जाएगा। पता नहीं हो गया ये कैसा खेल है, मास्टर का गणित भी हो गया सामने फेल है। मास्टर का ही गणित फेल हो जाए तो क्या कहने का, तो मास्टर का गणित भी हो गया सामने उसके फेल है। चले बहरहाल आप दुआ करें अल्लाह ताला इनको जो है रिक्वेस्ट की हुई है तो काश इनको कुछ समझ आ जाए, या अनीसुल जमा साहब ने जैसे कहा वो भी क्या है कि कोई मस्जिद के करीब जो है वो मिल जाए। अब अगली बार सुन लो, कल तो इंशाल्लाह मैं आऊंगा, इसलिए कि अब मगरिब करीब आ रही है, 7:04 को है, तो अब मैं पूरा घूमने जाऊं तो वो तो कितना बहुत देर लगेगी, समझ आया कि नहीं। तो आज भी मैं इंतजार करता रहा कि कब 7 बजे ने मैं घुसूं चर्च स्ट्रीट में, तो आज मैं आ गया अजान खत्म होते होते। कल भी आ सकूंगा कि 7:04 है तो मैं बिल्कुल एंड पे आके रुकूंगा और मस्जिद आ सकूंगा, लेकिन उसके बाद मुश्किल है। तो इसलिए बुध जुमेरात को अपनी तालीम आप कल लेना, मैं नहीं आऊंगा, समझ आएगा नहीं। हाँ तो कल जो है आपको तो बोलना ही नहीं है, तुम यूं अफसोस करते हैं कि भाग जाते हैं, अब तुम्हारी बात का कोई वैल्यू नहीं, समझ आएगा नहीं। हाँ यूं मना करते हैं कि नहीं जाने का, यूं करने का, ऐसे जैसे ये सबसे पहले हाजिर होंगे। अब यहाँ और बताते भी नहीं है, बगैर कहे गैर हाजिरी करते हैं। हाँ गैर हाजिरी भी करनी हो तो आदमी जो है बताए भाई मैं गैर हाजिरी करता हूँ, आपको बता के जाता हूँ। आप तो बगैर बताए जो है वो चले जाते हैं मुझे कि भाई गैर हाजिरी, यहाँ होते हैं और भाग जाते हैं। लास्ट वीक क्या किया, मंडे नहीं आए, ट्यूसडे आए, वेडनेसडे भी नहीं आए और थर्सडे भी आगे भाग गए हैं। हाँ तो इसलिए आपको अभी यूं नहीं करना है, अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा। भाग के भी फिर वापस आ गए। हाँ अच्छा ऐसा था, तो इसलिए हाँ इसलिए अब मैं 2 दिन नहीं आने वाला हूँ, समझ आया कि नहीं। इतना लंबा चक्कर कौन काटे, मशवरा भी है, चलो बहुत अच्छा है। बुध को मशवरा है तो वैसे भी मेरी छुट्टी, और जुमेरात को तो तालिब इल्म की छुट्टी होती ही है तो जुमेरात मेरी शुरू हो जाएगी, तो हम तालिब इल्म है तो जुमेरात भरी मुराद। हाँ तो हमारी मुराद जो है बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट वीक से फिर अगर जो मशवरा होगा जमात के साथ ही होगा, ईशा बाद रखो तालीम तो हम करेंगे, और उस वीक भी आपने मगरिब बाद रखी तो फिर आप करना, इसलिए कि वो तो 7 से पहले आ जाएगी, समझ आए कि नहीं। वैसे भी हम शायद 8:45 बजे या 8:45 बजे हो जाएगी ना नेक्स्ट वीक, अब 8:30 बजे हो जाएगी। हाँ तो नेक्स्ट मंडे से 8:30 को होगी, तो 8:30 शायद अशरफ भाई जब भी होते हैं तो हमारी तालीम फिर इशाबादी हो जाती है ना 8:30 के बाद। तो हैं अच्छा मुझे जज़ाकल्लाह। तो चलो फिर इशाबादी जो है वो ये करेंगे इंशाल्लाह उसके बाद। अब जहां से हम बात शुरू करते थे वो मैं छोड़ता हूं। उस दिन एक मसला रह गया था, आपको मैंने समझा रहा था, बात यहां से निकली थी, आपको याद हो तो, कि मुफक्किर इस्लाम। अच्छा ये बात कहाँ चल रही है वो सुन लो। हमारे हनीफ भाई ने उस दिन सवाल किया था, बात चली थी 4 लफ्ज है, शैतान, जिन, इबलीस और अज़ाज़िल, है ना, ये 4 लफ्ज है। कुरान करीम में 3 अल्फाज आए हैं। कुरान में शैतान का लफ्ज भी है, आप जानते हैं, कुरान में जिन का लफ्ज भी आया है, बल्कि पूरी सूरत ही सूरह जिन है ना, पूरी सूरत का नाम ही जो है वो सूरह जिन है। जिन को देखना मुश्किल है, और जिनको हम देखना चाहते हैं उनको भी देखना मुश्किल है। हाँ वो जिनको देखना भी मुश्किल, और जिनको देखना है उनको भी देखना जो है वो मुश्किल। और सूरह जिन जो तालिब इल्म हाफिज इम्तियाज को पता है, हाफिज होता है, तो उसके लिए बेचारे के लिए सूरह जिन याद करना मुश्किल है, और याद कर ले यूनुस भाई तो याद रखना मुश्किल। हाँ सूरह जिन जो है वो इस तरह की वो सूरत है। तो इसलिए आपने देखा होगा आम तौर पर जितने भी इमाम साहिबान हैं सूरह जिन आपने आप पढ़ता नहीं सुना होगा इतनी कॉम्प्लिकेटेड आयत है वो एक तरह के छोटी छोटी, फिर वो आयतें हो जाती है, अल्फाज भी इस तरह है कि वो याद रखना
وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال سورہ جن کا ویسا معاملہ ہے. تو وہ تو ہے ہی. تیسرا ہے ابلیس. تو ابلیس کا لفظ بھی پہلے ہی پارے میں آیا ہے, آگے بھی آیا ہے, لیکن پہلے ہی پارے میں آپ کو سنا ہے. ایک لفظ نہیں آیا خالی, وہ ہے اس کا اصلی نیم شیطان کا, اور اصلی نیم کیا ہے؟ عزازیل. تو یہ نیم آیا ہے کتاب میں, لیکن شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی کتاب کے اندر جو ہے وہ آیا ہے کہ بھائی اس کا اصل نیم کیا ہے؟ وہ عزازیل ہے. تو لاسٹ مجلس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ چاروں کا معنی کیا ہے. تو یہ ہمارے سعد اللہ صاحب بھی نہیں تھے اور بھی کچھ حضرات نہیں تھے. پھر انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو کہ کیا ہے, لیکن وہ کل انشاءاللہ بتائیں گے. آج صرف وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, مسئلہ جان لیتے ہیں صدیق بھائی, اور پھر مجلس جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. مسئلہ یہاں سے نکلا تھا کہ مفکر اسلام حضرت مولانا, مسئلہ یہاں سے نکلا تھا, آپ کو ایک شعر سنایا تھا, ہے طبیعت میں خباثت, یہ سنایا تھا آپ کو شیطان کی, کہ ہے طبیعت میں خباثت پکا بے دین ہے. کہا گیا, یعنی قرآن کریم میں کہا گیا, انہو لکم عدو مبین ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو اس کی طبیعت میں کیسی خباثت, یہ آپ کو سمجھا رہا تھا. یعنی کوئی آدمی کرنا بھی نہیں چاہے گا, ایسی اس نے خباثت اس کے اندر ہے. جن, اللہ تعالی ہمارے علماء کو, ہمارے علماء سے مراد آج کی نہیں, جب سے امت چلی آ رہی ہے, سمجھ آیا کہ نہیں, تو ہر دور میں علماء نے قربانیاں دی ہیں. تو کوئی موضوع سعد اللہ صاحب ایسا نہیں چھوڑا ہمارے اکابر نے, ہمارے اسلاف نے, ہمارے علماء نے, کہ جس موضوع اور ٹاپک پر حسن بھائی انہوں نے کتابیں تصنیف نہ کی ہو, کتابیں نہ لکھی ہو. یہ جن کے موضوع پر بھی کتابیں موجود ہیں. ایک کتاب ہے اردو زبان میں جس کا نام ہے تاریخ جنات و شیاطین, وہ ہے میرے پاس. کیا نام ہے کتاب کا؟ تاریخ جنات و شیاطین. اس میں جن اور شیاطین, اسی سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مصعب بھائی دونوں میں فرق ہے, ورنہ فرق نہیں ہوتا تو یوں ہی لکھ دیتے تاریخ جنات, یا کتاب کا نام لکھ دیتے تاریخ شیاطین, لیکن نہیں, کتاب کا نام لکھا ہے تاریخ جنات و شیاطین. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مترادف جملہ ہوتا ہے کہ ہم معنی ہوتا ہے, تو بھی کبھی دو جملے استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے عام طور پہ شعر کا وزن بٹھانے میں. شعر کا جب وزن بٹھانا ہو تو اس کے لیے بعض مرتبہ پہلے جملے سے میننگ مطلب ادا ہو گیا, لیکن وزن بٹھانے کے لیے مترادف کا معنی ہوتا ہے یکساں, ایک سرخا میننگ, تو وہ الگ الگ اس کا کیا کہیں گے تلفظ ہوتا ہے, لیکن میننگ ایک ہوتا ہے, تو وہ ذکر کیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ذرا سا لطیف سا فرق ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دوں, ایمان اور اسلام دونوں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہم معنی ہے, اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں فرق ہے. اسی لیے قرآن کریم نے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے. الگ الگ الفاظ آئے ہیں نا, ہاں اسلام کا بھی لفظ آیا ہے. آج ہی فجر کی نماز میں میں نے جو قرات کی پہلی رکعت میں, تو اس میں نے پڑھا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. سمجھ آئے گی؟ اور پھر ایمان کا بھی الگ الگ جگہ پر جو ہے کہ قالت الاعراب آمنا, اور کہیں قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ کیسا ایمان لاؤ, اللہ تعالیٰ کو کیسا ایمان مطلوب ہے. تو سورہ بقرہ دوسرا رکوع, اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور اس سے پہلے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, کہ ایسا ایمان لاؤ جاوید بھائی جیسا صحابہ کا ایمان ہے. ہاں قرآن نے صحابہ کے ایمان پہ چودھری صاحب مہر لگائی ہے. اور کچھ لوگ بولے ہیں جو کہتے ہیں
کہ بس چند صحابہ ایمان والے تھے، باقی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ وہ ایمان سے پھر گئے تھے. وہ فرقہ مجھے نام معلوم ہے، میں نہیں لے رہا. سمجھ آیا کہ نہیں؟ جو ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف بلکہ صحابہ کے متعلق ایسا گمان رکھے، ان کا نام زبان پہ کیوں لائے ہیں؟ وہ آپ سمجھ گئے وہ کون لوگ ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ سارے ایمان سے نعوذ باللہ جو ہے پھر گئے تھے. ارے بھائی پھر گئے تھے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسے حضور نے کیا فرمایا نماز کے متعلق کہ صلو رأیتمونی کما اصلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نماز کیسی پڑھو؟ جیسی میں پڑھتا ہوں، میرے جیسی. تو ایمان کیسا مطلوب ہے اللہ کو؟ تو یہ فرمایا کہ صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ. تو کم وقتو تم صحابہ کو ہی کہ ایمان تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہے تو پھر تمہارے ایمان کا کیا ٹھکانا؟ اللہ کو تو صحابہ والا ایمان چاہیے ہیں. اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت کرے. حضرت جی ثانی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے عربی زبان میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حلیۃ الاولیاء. شیخ زمن کیا نام ہے؟ یاد رکھنا، کبھی پوچھوں گا اور مجھے اللہ کی ذات سے پکی امید ہے آپ بھول جائیں گے. تو اس کا نام ہے حلیۃ الاولیاء. چلے پہلا جملہ معاف ہے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے یاد رکھنا مشکل ہے. اولیاء تو یاد رکھنا، آدھا میں بولوں گا آدھا تم بولنا ہے، پیر مرید جو ٹھہرے. تو بہرحال اس کا نام ہے حلیۃ الاولیاء. یہ کتاب ہے عربی زبان میں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہ کتاب لکھی ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی اور نہ پڑھی ہو تو ضرور پڑھنا. میرے پاس بھی ہے الحمدللہ اردو زبان میں 3 ضخیم جلدوں میں. اس کا نام ہے حیات الصحابہ. کتاب کا کیا نام ہے؟ حیات الصحابہ. یہ ترجمہ ہے حلیۃ الاولیاء کا. سمجھ آیا کہ نہیں؟ زیادہ تر باتیں وہیں سے لی گئی ہے. اس لیے نام دیکھیے کتنا اچھا رکھا حضرت نے، حیات الصحابہ کے صحابہ کی زندگی. چونکہ ایمان صحابہ والا مطلوب ہے. قرآن نے کہا، ہمارے گاؤں میں ایک عالم ہوئے ہیں تو وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے کیا کیا اوصاف بیان فرمائے. تو اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی، لیکن وہ ابھی مکمل کرتے ہمارے ہی گاؤں کے تھے، لیکن اس سے پہلے زندگی نے وفا نہ کی اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. میرے پاس ہے وہ، تو جتنا کچھ حصہ انہوں نے جمع کیا تھا وہ چھپ چکا ہے الحمدللہ، وہ چھپ چکا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ والا جو ہے وہ ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ. اس لیے حضرت جی نے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ میں کے مبارک کام میں ایک جملہ بار بار بولا جاتا ہے. وہ کیا کہ ہم اس راستے میں اس لیے نکلتے ہیں تاکہ اللہ سے ہونے نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، ہے نا. تو وہ کس کے لیے کیسے پیدا ہوگا؟ تو صحابہ والا یقین ہے. اگر نبی والا کہتے تو ہو سکتا تھا کہ کوئی زبان سے نہ کہتا، لیکن وہ سوچے کہ وہ تو نبی تھے تو اس لیے آئیڈیل کس کو بنایا گیا؟ میرے اور آپ کے لیے صحابہ کی زندگی کو. اسی لیے ورنہ کوئی کہتا کہ وہ تو نبی تھے تو وہ کریں گے، وہ بڑے درجے پر تھے. تو اس لیے کہا کہ بھئی صحابہ، تو صحابہ جیسا. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبیوں جیسا ایمان لاؤ، بلکہ اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ ایمان کیسا لاؤ؟ صحابہ جیسا جو ہے وہ تم ایمان لاؤ. تو صحابہ کی زندگی، تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا نام بڑا پیارا رکھا کہ حیات الصحابہ، کہ صحابہ کی ایک زندگی، صحابہ کی حیات، صحابہ کی لائف، صحابہ کا جیون چرتر. تو خیر میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ اتنی خباثت ہے اس کے اندر شیطان میں. تو تاریخ جنات و شیاطین اردو میں کتاب ہے، وہ بھی ترجمہ ہے عربی زبان کا. عربی زبان. اچھا ایک اور کتاب ہے پڑھنے لائق، اشرف بھائی کے پاس، چودھری صاحب کے پاس، سعد اللہ صاحب ان کے پاس ہوگی. دعوت و تبلیغ کے کام میں جو حضرات لگے ہوئے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے مسنون و مقبول دعائیں، ہے نا. وہ پاکٹ سائز بھی ملتی ہے، ہوگی آپ کے پاس یا گھر میں ہوگی. تو اس کے جو لکھنے والے ہیں یا کہہ لیجئے کہ جمع کرنے والے ہیں مسنون دعاؤں کو،
ان کا اس میں گرامی ہے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری نور اللہ مرقدہ، بعد میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت کرے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ساری احادیث کو جمع کیا ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، زیادہ موٹی بھی نہیں ہے میرے پاس الحمدللہ وہ بھی۔ تو اس کے اندر انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، چند قرآنی آیات کو جمع کیا ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ فلاں شیطان یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، تو وہ ساری احادیث کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شیاطین سے حفاظت، اردو زبان میں۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس کا نام ہے ایک کتاب کا، اس میں اغاثۃ اللحفان، یہ عربی زبان میں ہے، اس کا نام ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ حسن بھائی شیطان اتنا خبیث ہے، شریعت نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی، ہم جانتے ہیں کہ تنہائی میں، یکسوئی میں، خلوت میں مرد اور عورت نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کون؟ جو آپس میں محرم نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ غیر محرم ہو۔ یہ تو اشرف بھائی اس وقت تھی بات جب وہ زمانہ پاکیزہ تھا، اب تو موسیٰ بھائی علماء یہ لکھتے ہیں کہ محرم کو بھی تنہائی میں گھر میں کوئی نہ ہو تو نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی میاں بیوی نہیں، محرم میں تو وہ بھی آئیں گے، یعنی یہ مطلب کہ بھائی بہن نوجوان ہے، اسی طرح ساس اور داماد، اسی طرح سسر اور بہو، بڑے فتنے کا زمانہ ہے۔ ہاں آپ کو معلوم نہیں چلتا، لیکن آپ جائیے جو دارالفتہ ہے جہاں پر، تو شریعت میں ایک مسئلہ ہے حرمت مصاہرت، حرمت مصاہرت۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اسی نام سے کتاب لکھی تھی۔ اتنے باریک مسائل ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ اوروں کی دیکھا دیکھی، کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ملتے ہیں تو کیا کریں گے؟ حافظ امتیاز گال سے کیا لگایا؟ ہاں وہ گال لگاتے ہیں، ہے نا، گال سے گال لگاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں اب یہ آیا، ہمارے بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گال سے گال لگاتے۔ اچھا، اس میں بھی اب یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی کہ آپس میں غیر محرم ہے لیکن یہ کریں گے۔ یہاں تو محرم سے روکا جا رہا ہے، اور مسئلہ کتنا نازک ہے سن لو۔ عید کے موقع پر ہم میں سے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ نہ کرے آپ، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، آج ٹائم ایسا ہے، وقت ایسا ہے، کھانا پینا دیکھنا، سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو ایسی چیزیں کہ شہوتیں ابھری ہوئی ہوتی ہے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو ملاقات کرتے ہیں عید کے موقع پر، کہ ساس کے ساتھ کون ملاقات کرتا ہے؟ داماد۔ اور بہو کس کے ساتھ ملاقات کرتی ہے؟ خسر کے ساتھ، سسر کے ساتھ۔ اب اللہ نہ کرے وہ چیز پیدا ہو گئی جو مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہے، تو نکاح، سمجھ آیا کہ اپنی بیٹی ہے حقیقی، تو علماء نے لکھا کہ اب اپنی گود میں ذرا بڑی ہو جائے مت بٹھاؤ۔ اپنی بیٹی کو گود میں بٹھایا اور وہ چیز پیدا ہو گئی، بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ ویسے کچھ شرائط ہے اس کے کچھ شرائط ہے، اس لیے کہا کہ بچی بڑی ہو جائے تو نہیں۔ ہاں بچی کو آپ بڑی ہو گئے بوسہ دینا ہے، پیشانی پہ دو یا کہاں دو؟ ہاتھ پہ دو، گال پہ بوسہ نہیں دینا ہے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو اس میں بھی اگر بیٹی اور باپ بھی احتیاط رکھے تو اچھا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں بھی پیدا ہوگا، سمجھ آیا کہ نہیں؟ کہ وہ تو کس کو پتا ہے، اللہ جانے وہ جانے، سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اتنا خبیث ہے کہ ایسا جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ بھائی ایک روم کے اندر، تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر حسن بصری بیٹھے ہو اور سامنے رابعہ بصریہ اسماعیل چچا بیٹھی ہوئی ہو، دونوں کا مقام بڑا ہے۔ بزرگی اور پرہیزگاری میں عورتوں میں رابعہ بصریہ کا بڑا مقام ہے، اور مردوں میں حسن بصری کا بڑا مقام ہے۔ اس پہ سے بات چلی تھی اور آپ کو سنا رہا تھا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں حسن بصری کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک مشہور زمانہ تصنیف ہے جس کا نام ہے تاریخ دعوت و عظیمت، کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے حالات میں
کہ جب ان کا جاوید بھائی انتقال ہوا ہے تو بصرہ کے اندر بہت ساری مساجد تھی اور اڑوس پڑوس کے اندر بھی اتنا ہجوم ہوا ہے لوگوں کا، نماز جنازہ میں اتنے لوگ آئے ہیں. جیسے ہمارے ماشاءاللہ انصاری صاحب کا جنازہ ہوا، کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے. دین کے خاطر آدمی قربانی دیتا ہے، اللہ خود بخود لوگوں کو بھیج دیتا ہے. سنبھالے نہیں سنبھلا جا رہا تھا. اور امیر صاحب ہمارے حسین صاحب، ان کے جنازے میں بھی جو ہے ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ لوگ تھے. حافظ پٹیل کا بھی تاریخی جنازہ ہے، سمجھ آیا کہ نہیں. ہمارے گاؤں کے مولانا اسماعیل صاحب تھے واڑی بلیک بن کے اندر، ان کا بھی تاریخی جو ہے جنازہ ہے. اور مولانا یوسف مطالعہ کا تو حالت مسافر سفر میں کینیڈا میں انتقال ہوا، اگر یہاں ہوتا تو وہ بھی تاریخی جنازہ ہوتا. انہوں نے قربانیاں دی ہے، انہوں نے قربانیاں جو ہیں وہ دی ہے. کہتے ہیں نا جیسی جیسی قربانی ویسی ویسی خدا کی مہربانی تو ویسا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو خیر انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ داو، اس میں لکھا کہ جب انتقال ہوا جاوید بھائی، اتنی پبلک تھی کہ بصرہ کے اندر اس دن اس مسجد میں جہاں نماز جنازہ ہوئی ہے اس کے علاوہ کسی مسجد میں نماز عصر ادا ہی نہیں کی گئی. یہ انہوں نے لکھا ہے. سارے لوگ کہاں آئے تھے؟ حضرت کی نماز جنازہ پڑھنے کے. کبھی ایسا موقع آئے تو جانے دینا چاہیے. کمیٹی والے بعض مرتبہ کوئی بڑا عالم آیا ہے، ان کا بیان ہے پڑوس کے علاقے میں، کسی کا انتقال ہوا، اب امام صاحب بیچارے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں، تو بیٹھے ہوئے تو ملتے ہیں، کھڑا کوئی نہیں ملتا. تو اب کوئی تیار نہیں ہوتا. اب امام صاحب چلے گئے تو کمیٹی والے اس میں بھی تے کہ کہاں گیلا تے کہ فلانا بزرگا والا بیان میں فلانا جنازہ میں تمہاری ڈیوٹی تمہیں سمجھ نہیں پڑے. استغفر اللہ. وہ کوئی غلط کام کے لیے تو نہیں گیا موسیٰ بھائی. تو اتنی تو رعایت دینی چاہیے، اتنی تو جو ہے وہ رخصت دینی چاہیے، اتنی زیادہ یعنی بالکل اس کو پکڑ دھکڑ بات کے اندر. اسی لیے ہر تھوڑے دن کے بعد امام صاحب دیکھتے ہیں تو جیسے موسم بدلتے ہیں تو مسجدوں میں امام بھی بدلتے رہتے ہیں. ونٹر میں کوئی اور امام ہوگا، سمر میں دوسرا امام ہوگا، پھر آئے گی وہ. کیوں؟ وہ ہوتا ہی ایسا ہے. تو بہرحال وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی انسان سمجھو، کچھ نہ کچھ اس کو بھی ڈھیل دو. تو وہاں بھی سارے امام صاحب سعد اللہ بھائی کہاں چلے گئے؟ حسن بصری کے جنازے میں. تو لکھا ہے کہ دونوں بھی بیٹھے ہو تو نہیں بیٹھ سکتے، شیطان ان کو بھی ورگلانے کی کوشش کرے گا. آخری جملہ کیا خباثت کیا کرتا ہے؟ تو اغاثۃ اللہفان میں لکھا ہے کہ مرد کی شرمگاہ میں وہ پھونکتا ہے، شیطان پھونکتا ہے شرمگاہ میں، تاکہ سمجھ آیا کہ وہ شہوت کیا ہو، وہ پیدا ہو، اور دونوں آپس میں اللہ نہ کرے جو نہ کرنے کا ہے وہ کام کر لے. تو یہ اتنی جو ہے وہ اس کے اندر خباثت ہے. تو بہرحال یار زندہ صحبت باقی. سعد اللہ بھائی سے معافی کے ساتھ، وہ آپ جو بھی کہتے رہے وہ خالی مذاق کیا تھا آپ سے. سعد اللہ بھائی ماشاءاللہ بڑی محبت رکھتے ہیں. یہ جو تعلیم ہوتی ہے میں اس لیے بھی غیر حاضری نہیں کرتا، واقعی بتا رہا ہوں ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کبھی بچی کے گھر، کبھی بیٹے کے گھر، کبھی مرکز، کبھی ادھر کبھی ادھر ہیں، جو کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے وہ، لیکن ماشاءاللہ محبت رکھتے ہیں. لیکن بعض مرتبہ ان کی محبت بڑی زیادتی اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے، شدت. کیا مجھے کہتے ہیں کہ رمضان میں بھی تمہارے بیان کرو، دیکھیں کوئی نے باٹھی بلانے کی ضرورت نہیں والے کہ بابا 1 مہینے تو آرام کروا دیو تو پھر اتنی زیادہ بھی نہیں کہ بھائی چلتے ہی رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا. آپ آیت تیمم برخاست، شیخ آ جائے تو پھر شاہد کچھ نہیں بول سکتے. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم بھائی، خیریت؟ جی گھنٹینو ہونا جہاں